جتنے بھی اعمال ہیں واجبات ہوں یا مستحبات سب کو قربتاً اللہ کی نیت سے انجام دیں. اگر آپ کسی واجب عمل کو انجام دے رہے ہیں اور اس میں قربتاً اللہ کی نیت نہیں, آپ کا یہ قصد نہیں کہ اللہ کی قرب کے لیے انجام دے رہا ہوں, تو اس عمل کی کوئی ارزش نہیں. مفہوم کیا ہے قربتاً اللہ کا؟ قربتاً اللہ یعنی اللہ کے قریب ہونا. اب یہاں پر پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے کتنے فاصلے پر ہے کہ ہم ان اعمال کے ذریعے سے اس فاصلے کو, اس اسپیس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اپنے رب سے قریب ہونا چاہتے ہیں. یا دوسرے الفاظ میں عبد اور معبود کے درمیان, ساجد اور مسجود کے درمیان, رازق اور مرزوق کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے کہ ہم اس فاصلے کو اعمال کے ذریعے, عبادات کے ذریعے کم کر کے اپنے رب سے قریب ہو جائیں. حالانکہ قرآن نے تو صاف الفاظ میں بار بار اس امر کی جانب اشارہ فرمایا کہ خدا یہ فرماتا ہے کہ فَإِنِّي قریب, اے میرے بندے یقیناً بتحقیق بغیر کسی شک اور شبہ کے میں اللہ تمہارے قریب ہوں. جب خدا کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بندے کے قریب ہوں, یعنی جب دوری ہی نہیں, تو پھر قربتاً اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ دوسرے مقام پر خدا نے فرمایا اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون, میں خدا تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم مجھے دیکھ نہیں پا رہے. یعنی مسئلہ تمہاری جانب سے, خدا کی جانب سے نہیں. خدا فرما رہا ہے کہ میں اپنے بندے کے قریب ہوں, لیکن میرا بندہ مجھے نہیں دیکھ رہا. تیسرے مقام پر اس امر کی جانب اشارہ کر کے فرمایا نحن اقرب الیہ منکم من حبل الورید, اے میرے بندے میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں. چوتھے مقام پر فرمایا یحول بین المرء وقلبہ, خدا انسان اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. یعنی انسان جب کسی بات کو اپنے دل میں خطور دیتا ہے, اپنے قلب میں جب کوئی کسی عمل کو انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے, اس سے پہلے کہ اپنے دل میں کوئی چیز سوچے, خدا کو پہلے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے قلب میں کس چیز کا خطور ہونا ہے. اتنا قریب خدا, جب اتنا قریب ہے کہ شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہو, انسان کے قلب سے بھی زیادہ قریب ہو, اسے قریب خدا کے قرب کو حاصل کرنے کا کیا مفہوم ہو سکتا ہے؟ اس چیز کے انسان قریب ہونا چاہتا ہے جو چیز انسان سے دور ہو, اس سے فاصلے پر ہو. یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی فلاں چیز انسان سے دور ہے, انسان اس کے قریب ہونا چاہتا ہے. جب اللہ انسان کا رب, انسان کا پروردگار بار بار کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندے میں تمہارے قریب ہوں, تو یہ قرب کون سا ہے کہ جو انسان حاصل کرنا چاہتا ہے بندگی کے ذریعے سے. یہیں سے قرب معنوی اور قرب مادی کے درمیان میں فاصلہ آپ کو محسوس ہوگا کہ یہاں پر جو انسان چاہ رہا ہے کہ میں اپنے رب کے قریب ہوں, یہ زمانی اور زمینی قرب نہیں, یعنی مکان کے اعتبار سے یہ قرب نہیں, نہ ہی زمان کے اعتبار سے یہ قرب ہے کہ جس کو ہم عبادت کے ذریعے سے اس فاصلے کو ختم کریں, بلکہ یہ معنوی قرب ہے. اب میں آپ کی توجہ مبذول کرنے کے لیے اس مثال کا سہارا لے رہا ہوں کہ یہ مادی, زمانی اور زمنی جو قرب ہوتا ہے نا, مثلا دو چیزوں کے درمیان, اس ہاتھ اور اس ہاتھ کے درمیان میں مثلا 1 میٹر کا فاصلہ ہے, ٹھیک ہے. اب یہ ہاتھ اس ہاتھ سے 1 میٹر کے فاصلے پر دور ہے, تو جتنا یہ ہاتھ اس ہاتھ سے فاصلہ رکھتا ہے اتنا ہی فاصلہ اس ہاتھ کا اس ہاتھ سے بھی تو ہے نا. نہیں, بات میں سمجھا نہیں پایا. میرے اور آپ کے درمیان میں مثلا 10 میٹر کا فاصلہ ہے, یعنی آپ مجھ سے 10 میٹر دوری کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے 10 میٹر کے فاصلے پر دور ہوں اور میں آپ سے 1 میٹر کے فاصلے کے قریب ہوں؟ ہو سکتا ہے؟ بھائی جتنا آپ مجھ سے دور ہوں گے اتنا ہی میں بھی تو آپ سے دور ہوں گا نا. یہ ہو ہی نہیں سکتا, اصلا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ میں آپ سے 10 میٹر کے فاصلے پر ہوں, آپ میرے نزدیک ہو, قریب ہو. یہ نہیں ہو سکتا. یہی تو فرق ہے مادی اور معنوی قرب کے درمیان, کہ زمین اور زمان کا جو قرب ہوتا ہے اس میں اگر ایک چیز دوسری چیز سے فاصلے پر ہے, جتنے فاصلے پر ہے, تو دوسری چیز بھی
उतने ही फासले पर होती है। लेकिन मानवी जो कुर्ब होता है उसमें यह मुमकिन है कि एक चीज दूसरे चीज से दूर हो लेकिन दूसरी चीज उस चीज के करीब हो। अगरचे इस बात को समझना मुश्किल है, दुश्वार है, हर कोई नहीं समझ सकता, लेकिन हकीकत यह है कि मानवी कुर्ब में यह सब मुमकिन है। एक छोटी सी मिसाल देकर मैं आपके अज़हान को करीब लाना चाहता हूं। वो ये कि आप तसव्वुर कीजिए, दो इंसान हैं, एक शख्स अंधा है, दूसरा देख रहा है, एक बीना है, दूसरा नाबीना है। अब नाबीना इंसान ऐसा इंसान जो आंखों से नहीं देख सकता, वो ये समझता है कि उसका दोस्त उससे फासले पर है, दूर है, इसलिए वो चिल्ला चिल्ला कर बुलंद आवाज से उससे कलाम करता है, ये समझते हुए कि चूंकि वो दूर है ताकि मेरी आवाज उस तक पहुंच सके। अब वो उसका दोस्त तो उसके पास ही खड़ा होता है, वो उसे देख रहा होता है कि मैं उसके करीब हूं, फिर ये क्यों चिल्ला चिल्ला कर गुफ्तगू कर रहा है। तो आपने मुलाहिजा फरमाया कि मानवी एतबार से ये मुमकिन है। अब वो जो अंधा है, नहीं देख सकता, वो ये समझ रहा है कि मेरा दोस्त दूर है, इसलिए वो बुलंद आवाज से गुफ्तगू कर रहा है। लेकिन ऐन उसी वक्त उसका दोस्त जो देख सकता है वो देख रहा है कि मैं अपने दोस्त के बिल्कुल करीब हूं। यानी मानवी उमूर में यह हो सकता है। अब यहां से आप अंदाजा लगाइए कि परवरदिगार मुतआल ने जितने वाजिबात, जितनी इबादत, जितनी बंदगी बंदों पर वाजिब की है, उन सब का मकसद यह है कि इंसान बाबसीरत हो जाए, इंसान के दिल की आंखें खुल जाए। जैसे ही इंसान कल्बी एतबार से साहिब बसीरत हो जाएगा तो इंसान को मालूम होगा कि उसका रब तो उससे जुदा ही नहीं, उसका परवरदिगार उससे दूर ही नहीं, जिसके तकर्रुब, जिसके कुर्ब को हासिल वो करना चाहता था। यही तो फर्क है ना। यही तो पूछा गया था मेरे मौला मुश्किल कुशा से कि या अली हल राई तो रब्बो का ही नाबत हो, ए अली कि आपने अपने खुदा को कभी देखा है? दिन रात जो अपने रब की बंदगी करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, या अली क्या कभी आपने अपने खुदा को देखा है? तो पता है अली ने क्या जवाब दिया? मा आबुदु रब्बन लम अरहु, मैं अली उसकी इबादत ही नहीं करता जिसको ना देखूं। दुश्वार है ना, मुश्किल बात है। आप हैरत से मुझे देख रहे हैं। इसी तरह हैरत उसी शख्स को भी हुई थी जिसने सवाल किया था कि जब अली ने कहा मैं उसकी इबादत ही नहीं करता जिसे ना देखूं, जब अली ने देखा कि बात हजम नहीं हुई उससे, तो अली ने फरमाया मा तरहुल उयून बिमुशाहदतिल आयान वलाकिन रअतहुल कुलूब बिहक़ाइक़िल ईमान। शख्स ये आंखें, जाहिरी आंखें, इस मादी जिस्म की आंखें तवान ही नहीं रखती कि उसे देख सके। मैं अली उसे दिल की आंखों से देखता हूं, मैं अपने खुदा को दिल की आंखों से देखता हूं। यानी इंसान का दिल जब बाबसीरत हो जाए, आंखों का, इस जाहिरी आंखों का अंधा होना ज्यादा ऐब नहीं, लेकिन ऐब यह है कि इंसान दिल की आंखों से अंधा हो जाए, बेबसी हो जाए, हकायक को दर्क ना कर सके। अली ने फरमाया मैं दिल की आंखों से अपने रब को देखकर फिर उसकी बंदगी करता हूं। और मौला हुसैन का वो फरमान कि अंधी है वो आंखें जो अपने रब का मुशाहिदा ना कर सके।